هل جزاء الإحسان إلا الإحسان. آگے اللہ نے فرمایا الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون. پیچھے انکار کیا کافروں کا، اور آگے اللہ نے فرمایا الا خبردار ان اولیاء اللہ، اللہ کے اولیاء پہ لا خوف علیہم، کوئی خوف نہیں ہوگا اور کوئی غم نہیں ہوگا. اچھا، غم اور خوف میں کیا فرق ہوتا ہے؟ غم ہوتا ہے ماضی کی چیزوں پہ، پیچھے چیزیں کی ہیں، اب ان پہ غمگین ہیں، وہ چیزیں میں نے اچھی نہیں کی تھی، فلاں نہیں ہوا تھا، پیچھے ان پہ غم ہوتا ہے، حزن ہوتا ہے، حزین ہوتا ہے گزشتہ کی چیزوں کے بارے میں. جو آئندہ کے مراحل آنے والے میں ان پہ خوف ہوتا ہے، کہیں کوئی برا وقت نہ آ جائے، کہیں مجھ سے کچھ برا نہ ہو جائے، کہیں مجھ سے کچھ ایسا نہ ہو جائے، تو ان پہ غم ہوتا ہے. ابھی اللہ کے اولیاء کون ہیں؟ کیا فٹ پاس پہ اپنے کپڑے اتار کے بیٹھنے والا وہ ولی ہے؟ کیا اپنے آپ کو کوئی نماز نہ پڑھنے والا، نبی کی سنت اپنے چہرے سے کٹا کے بیٹھنے والا اور جو ٹھکا ٹھک چھی شی شی کرنے والا، یہ اولیاء ہوتے ہیں؟ یہ اولیاء ہوتے ہیں؟ اولیاء کون ہیں؟ اگلی لوگ اس آیت کو پڑھ لیتے ہیں اور اگلی آیت کو چھوڑ دیتے ہیں. اگلی آیت ہے، نوٹ کیجئے، الذین آمنوا وکانوا یتقون، وکانوا یتقون، اور وہ تھے تقوی اختیار کرتے، وہ تقوی اختیار کرتے. اللہ کے اولیاء وہ ہیں جن پہ کوئی غم اور خوف نہیں ہوگا، لیکن وہ اللہ کے اولیاء وہ ہیں الذین آمنوا، جو ایمان لے آئے، وَكَانُوا يَتَّقُونَ، اور متقی تھے. آگے اللہ نے فرمایا لَهُمُ الْبُشْرَى فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الْآخِرَةِ، ایسے ہی لوگوں کے لیے خوشخبری ہے فی الحیات الدنیا، دنیا کی زندگی میں، وفی الآخرہ، اور آخرت کی زندگی میں. لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کی کلمات کو کوئی نہیں بدلنے والا، نہیں بدل سکتے. ذالک هو الفوز العظیم، یہ ہے سب سے بڑی کامیابی کہ انسان اللہ تعالیٰ کے اولیاء میں سے بن جائے. اچھا، اللہ کے اولیاء میں کون لوگ آتے ہیں؟ اللہ کے اولیاء میں کون لوگ آتے ہیں؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں پیچھے نہیں کہا اللہ ولی الذین آمنوا؟ اللہ تعالیٰ ولی ہے ان لوگوں کا جو ایمان والے ہیں. المؤمنون بعضهم اولیاء بعض، اولیاء بعض، مومن بعض کے ولی ہیں. تو یہ جو لفظ اولیاء ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہونا، یہ لفظ عام ہے. ہم سمجھتے ہیں ایک ہے نبی ہونا، ایک ہے صحابی ہونا، ایک ہے امام ہونا، اور ایک ہے ولی ہونا. تو ولی الگ ایک وہ ہوتا ہے جو نہ نبی ہو، جو نہ صحابی ہو، نہ امام ہو. اس کے علاوہ جو نیک لوگ ہوتے ہیں وہ اولیاء ہوتے ہیں. نہیں، قرآن مجید کی اس آیت کا وہ معنی نہیں ہے. یہاں مطلب ہے اللہ کے دوست، وہ نبی بھی ہیں، وہ صحابی بھی ہیں، وہ دین کے ائمہ بھی ہیں، وہ دین کے صالحین اور نیک لوگ بھی ہیں. جو بھی ہوئے، جتنے بھی انبیاء ہیں وہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں، جتنے بھی صحابہ ہیں وہ بھی اللہ کے اولیاء ہیں. جو بھی دین پہ چلنے والے ہیں، آگے اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا الذین آمنوا وکانوا یتقون، نہیں، اللہ وہ لوگ ہیں جو نبی نہ ہو، فرمایا جو ایمان لے اور تقوی اختیار کیا. اور تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا کیا معنی ہے؟ تقوی کا سادہ سے مفہوم یہ ہے کہ گناہ سے بچنے والا. گناہ سے بچنے کا نام پرہیزگاری، تقوی اختیار کرنا ہوتا ہے. ایک داڑھی مونچھ سلوار ٹخنے سے نیچے کرنے والا، اور لوگوں کو دم شو 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 کر کے جو ہے وہ دم کرنے والے لوگ سمجھتے ہیں کہ یہ بڑے ولی اللہ ہیں. بدعات جاری کرنے والے، نبی کی سنت کو کچھ نہ سمجھنے والے لوگ ان کو ولی سمجھ رہے ہوتے ہیں، لوگ ان کو اولیاء سمجھ رہے ہوتے ہیں. فٹ پاس پہ بیٹھ کے گندگی کرنے والے، ان کو لوگ اللہ کے اولیاء سمجھ رہے ہوتے ہیں.
اللہ کے لیے کانو یتقون کا معنی سمجھے. تقوی کس چیز کو کہتے ہیں؟ کون سا مطلب ہے متقی ہونے کا؟ کون سا مطلب ہے؟ اس لیے یہ جو بنائے ہوئے ہیں بابے شابے فلاں فلاں، دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من آذلی ولیا فقط آذیت، جو میرے کسی ولی کو تکلیف دے گا میں اس کو تکلیف دوں گا. اس میں کوئی شک نہیں کہ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کا مقام اور مرتبہ ہے اللہ کے اولیاء. لیکن وہ کون ہیں؟ وہ یہ نہیں جنہیں ہم بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں فلاں. پھر ان لوگوں کے نظریات بنے ہوئے ہیں جی کسی نہ کسی پیر کی تو بیعت کرنی پڑے گی نا، وہ اگر ہم بیعت نہیں کریں گے تو ہمیں کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ کے ہاں یہ تو ہماری سفارش کریں گے. کہاں پہ لکھا ہوا ہے ایسے لوگوں کے لیے بیعت؟ اللہ تعالیٰ کے اولیاء جو لوگ ہوتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ سے گناہوں کا پرہیز کرتے ہیں. یہ گناہ کرنے والے نمازوں کو، اچھا میں حیران ہوں کہ کچھ لوگوں کو دیکھا گیا وہ بڑے بڑے درباروں کے جو ہے وہ بولا جاتا ہے یہ فلاں کے سجادہ نشین ہیں، اور ان کے لقب کبھی پڑھنے کو مل جائے نا جو القاب، فلاں حضرت فلاں، حضرت علام، شمس العلماء، فلاں فلاں، صاحب پتہ نہیں کیا کیا، جیسے سمجھا جائے گا دنیا کے سب سے بڑے سے بڑے شہنشاہ یہ بنا دیے گئے ہیں. اور ان کو جب ان کی زندگی جا کے دیکھو گے، جا کے داڑھی مڑی ہوئی ہیں، نمازوں کا پتہ نہیں ہے، زبان ان کی علیحدگی میں دیکھو تو وہی فحش کاری کی زبان ہے برائی میں، اور لوگ ان کو ولی بنا کے بیٹھے ہوتے ہیں. وہ لوگوں اللہ کے لیے الذین آمنوا وکانوا یتقون، یہ ولی کی شرط ہے. کون ہے ولی؟ جو اللہ کا دوست ہے اس کے لیے تقوی کی شرط پہلی ہے، ایمان اور تقوی. اگر ایمان اور تقوی نہیں ہے تو جو مرضی بنا لے اللہ کے اولیاء نہیں. اور یہ جو درباروں پہ کیا ہوا ہے، یہ فلانا ولی کا دربار ہے، یہ فلانا ولی کا دربار ہے، یہ فلاں کا ولی ہے، اللہ کے اولیاء اللہ کی نافرمانی نہیں کرتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا کہ کسی بھی قبر کو پکا نہ بننے دینا، سب قبروں کو جو ہے وہ کچا بنا دینا، توڑ دینا قبریں. اور نبی کی نافرمانی کر کہتے ہیں ہم اولیاء کی قبریں بنا رہے ہیں، اور پھر ان پہ چڑھاوے چڑھا رہے ہیں، چادریں چڑھائی جا رہی ہیں. لاکھوں کروڑوں کا جو ہے وہاں پہ ایک دن کے اندر جو ہے وہ چندے جمع ہو رہے ہوتے ہیں. کہاں سے؟ اچھا پھر عجیب بات ہے، ان بڑے بڑے درباروں میں غلے لگے ہوئے ہیں، اور غلوں کے اندر سے پائپ لگا کے نیچے تہ خانوں میں، اور تہ خانوں میں اتنا روپے اور پیسہ جمع ہوتا ہے کہ گاڑیاں بھر کے باہر جا رہی ہوتی ہیں، روزانہ کی گاڑیاں بھر کے باہر جا رہی ہوتی ہیں. اصل میں یہ وہ بزنس پوائنٹ ہے. اصل میں یہ وہ بنائے گئے ہیں جہاں سے بہت سے لوگوں کے فوائد لگے ہوتے ہیں اور لوگ بے وقوف بن رہے ہوتے ہیں. اللہ کے لیے نبیوں کی جو انہوں نے ہدایت، جس راستے پہ چل کے وہ نبی بنے ہیں، وہ راستہ ہمیں، جس راستے پہ چل کے وہ ولی بنے ہیں اس راستے پہ چلنا ہے. یہ نہیں ہے کہ ان کی پوجا کر دینی ہے، کہ ان کی پوجا کی جائے. ان میں سے کسی نے یہ نہیں کہا ہوا، وہ ان کے ذمہ دار نہیں ہیں. قیامت والے رب کے سامنے کریں گے تو وہ ان کا انکار کریں گے، ہم نے تو تمہیں نہیں نہ کہا تھا، خود لگے ہوئے تھے، ہمارا تو اس میں کوئی دخل نہیں تھا. یہاں پہ یاد میں رکھ لیں، یہ کرنا بھی ضروری ہے، یہ پوائنٹ رکھنا بھی ضروری ہے، عقیدے کو درست کرنا ضروری ہے. عقیدہ پہلی بنیاد ہے تمام چیزوں کے لیے. اور ولی ہونے کی شرط الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم، ولی وہ ہوتا ہے جو اللہ سے ڈرتا ہے، جو گناہ نہیں کرتا، ایمان لے کے آتا ہے. وہ اللہ کے اولیاء میں اللہ کے انبیاء بھی اللہ کے اولیاء ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ بھی اولیاء ہیں، جو دین کی خدمت کر کے دین کے لیے بزرگان دین، جو علماء عظام محدثین، یہ سب لوگ اللہ تعالیٰ کے اولیاء ہیں جو ایمان اور تقوی پہ چلتے رہے. یہاں پہ الگ سے اچھا پھر اولیاء کے اندر طبقے بنے ہوئے ہیں، یہ فلانا طبقے کا ولی ہے، یہ فلانا طبقے کا ولی ہے، یہ قطب ہے، یہ ابدال ہے، یہ، اور ہر ایک کے لیے بنائیں. ایسا اسلام میں کچھ نہیں ہے. اللہ ہمیں سمجھنے کی اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے.
قرآن مجید کو جو ایک انسان ترجمے سے پڑھتا ہے پیچھے دماغ کو خالی لے کے آئے، یہ نہیں کہ پہلے سوچ لیں کہ میں نے تو کچھ نہ کچھ بنانا ہے اور پھر جو ہے مطلب لے کے قرآن مجید کی آیت کو وہاں مروڑنے کی کوشش کریں۔ خطبوں میں آپ سنیں گے الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون، کئی تقاریروں میں سنا جا رہا ہوگا۔ اگلی آیت نہیں پڑھیں گے الذین آمنوا وکانوا یتقون، اگلی آیت نہیں پڑھیں گے، اتنا پڑھیں گے الا ان اولیاء۔ بھائی اللہ کے اولیاء سے انکار نہیں ہے، لیکن یہ ولایت نہیں ہے جس کو لوگوں کے اندر بازاروں میں بنایا جا رہا ہوتا ہے۔ اللہ ہمیں سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔